نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیم الصلاة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے میں دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور یہ پانچوں نمازیں 5 پیغمبروں کی ادا ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم اور آپ پانچوں نمازیں ادا کرنے والے پیغمبروں کے نام کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ کس پیغمبر نے کون سی نماز ادا کی ہے، تاکہ ہمیں مزید اللہ جل شانہ کی نماز ادا کرنے میں، قائم کرنے میں دل جمعی پیدا ہو۔ لہذا سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ دوستو، ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں، کہاں جائیں، ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ جل شانہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 رکعتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی تھی، اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک میڈھا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی انعام تھا، اس لیے اس شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر براہ راست ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او ابراہیم، او ابراہیم، آواز دی، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی، چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ نہ مانتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اپنے حبیب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ سب سے پہلے عصر کی نماز جو 4 رکعتیں ہیں ہم ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے جناب یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح نقل فرمایا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ جل شانہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، اور چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کو یہ 4 رکعتیں اتنی پسند آئیں کہ اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم، دونوں جہاں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ دوستو، مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا اور قرآن نے یوں کہا فغفرنا له ذلك، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ طاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے، نہ ادا کر سکے۔
چنانچہ 3 رکعت ہی پر آپ نے اکتفا فرمایا۔ بذل المجہود جو ایک کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ جل شانہ کو اتنی پسند آئی کہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ عشاء کے وقت 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی۔ جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں امید سے تھیں، پیدائش کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، لمبا تھا۔ اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چقماق پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیران و پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ بہرحال جب اللہ جل شانہ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم سرور کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگ، میں سب سے عرض کرتا ہوں، یہ حالات دیکھیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز ہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، نماز ہی اللہ کے غصے کو دور کرنے والا ہے، نماز ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم اور آپ کثرت سے جو نماز کے اوقات ہیں، نماز کے وقت اذان ہو جائے تو اپنے اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مستورات کے ساتھ مل کر نماز کا اہتمام کریں۔
مولا کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کا پابند بنا دے، اور اللہ نماز کی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے عمل کی دعا مانگتا ہوں، مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام بیماریوں سے، کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔